آزاد کشمیر کے اندر دہشت گردی کا خطرہ بالخصوص ضلع باغ کے لوگ جو ہیں وہ ہوشیار رہیں، ان کے اوپر کون حملہ کر سکتا ہے، یہ تین نوجوان ہیں کون؟ آج کے اس کشمیر کی گورکھ دندہ میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ سوشل میڈیا کے اوپر مجھے ایک پوسٹ دیکھنے اور سننے کو ملی جس کو وجہ بنا کے میں نے اچھی خاصی اپنی ٹیم کے ہمراہ تحقیق کی اور اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں یہ گورکھ دندہ ہے کیا اور آزاد کشمیر کے اندر اب دہشت گردی جو ہے وہ کیسے ممکن ہے اور کیوں ہو سکتی ہے، اور وہ بھی آزاد کشمیر کے ہی جو تین نوجوان ہیں وہ دہشت گردی کر سکتے ہیں اور ان سے اپنے ہی خطے کے عوام کو خطرہ ہے، اور بالخصوص آزاد کشمیر کا ضلع باغ جو ہے وہاں کے رہنے والوں کو خطرہ ہے۔ پھر میں ایک صحافی ہیں ان کو سن رہا تھا کہ وہ اسی چیز کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نہ صرف دہشت گردی کا خطرہ ہے بلکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کی جانوں کو خطرہ ہے، اور راولہ کوٹ کے اندر سے اسلحہ اور بارود بھی برآمد ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب میں تھوڑا سا آتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا اور آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ڈرامہ بازی ہے، حقیقت کتنی ہے، اور اس کے اندر جو لوگ شامل ہیں اس میں کیا ہے۔ یہ جو زرنوش نامی ایک نوجوان ہے، میں اسی کے اوپر جو تحقیق کی ہے اس کو وجہ بنا کے باقی دو کے بارے میں بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ زرنوش جو ہیں وہ راجپوت قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ والد کا نام نسیم ہے۔ نسیم صاحب کو نسیم بدماش کے نام سے کسی دور میں جانتے اور پہچانتے تھے لوگ۔ تعلق ضلع باغ کی تحصیل دیر کوٹ اور گاؤں 20 بگلا سے ہے۔ راجپوت قبیلے سے ہیں اور بطور ٹاؤٹ، مڈل مین اور مخبر کے طور پہ راجہ زرنوش جو ہیں وہ کسی دور میں بقول راجہ زرنوش کے کہ وہ پہلے ISI اور MI اور انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے رہے۔ یہ راجہ زرنوش کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی ایک 7 منٹ کی ویڈیو بنائی۔ پھر کیا ہوا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس علاقے کے، یہاں یہ بھی بات سن لیجئے ہماری تحقیق کے مطابق، کہ وہ انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں، ان سے کیا کام لیا جاتا ہے، یہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ 2024 میں راجہ زرنوش نوجوان جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا۔ جس طرح سے جو فرحاد کشمیری شاعر ہیں ان کو گرفتار کیا، اغوا کیا گیا، وہ 17 دنوں کے بعد رہا ہو چکے تھے، اور یہ 12 دنوں کے بعد راجہ زرنوش جو ہیں وہ ان کی بازیابی ہوئی تھی۔ اب جب یہ اغوا ہوئے تو اس وقت جو اسلام آباد میں دیگر کشمیری کمیونٹی نے ان کے حق میں احتجاج کیا، اس میں ایک سینیٹر جو ہیں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے بھی اس میں تقریر کی اور ان کے لیے آواز اٹھائی۔ راجہ زرنوش نے جب باہر نکلے تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور حال ہی میں اس کو پبلش کیا۔ تو ان کے بقول یہ تھا کہ جب مجھ سے ایجنسیاں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کرو تو ورنہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو مار دیں گے، دوسرے لفظوں میں ورنہ کا مطلب یہ تھا۔ تو جب راجہ زرنوش کے بقول اس نے ایجنسیوں کے لیے کام نہ کیا تو اس کے بدلے میں اس کو اغوا کر لیا گیا اور اسلام آباد اسے چھوڑ دیا گیا۔ اب جو کام تھا ایجنسیز وہ اس سے کیا لینا چاہ رہی تھی، وہ یہ کام تھا کہ ایجنسیاں چاہتی تھی کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالنا، ایون ان کی جان لے لینا، جو عوامی اجتماع ہے اس کے اندر ہلڑ بازی کرنا، عوامی اجتماع کے ساتھ ساتھ مذہبی منافرت پھیلانے کا الزام لگانا، جس کی میں ایک واضح مثال ڈسٹرکٹ کوٹلی آزاد کشمیر سے دیتا ہوں، جو توقیر گیلانی ہے نیشنلسٹ، ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ انہوں نے صحابہ جو ہیں ان کی توہین کی ہے اور یہ مذہبی منافرت کے مترادف ہے، تو لہٰذا یہ واجب القتل ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد یقیناً وہ ابھی بھی امریکہ میں ہیں، انہیں پاکستان کشمیر کو چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں کہی گئی تھی، اور پھر ان لوگوں کے ذریعے جو ہے انہیں کہا جا رہا تھا، زرنوش ہو باقی لوگ ہوں، کہ آپ ایسے کریں کہ پھر ان لوگوں کو ماریں، یہ پھیلائیں چیزیں، یعنی کہ فساد پھیلانا تھا۔ جب اس نے ایجنسیوں کے لیے مزید کام کرنے سے انکار کر دیا تو اس پر اس سے ہی راجہ زرنوش کو ایجنسیوں نے انکار کرنے کے اوپر دہشت گرد قرار دے دیا کہ یہ بھی خود سے دہشت گرد ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں آ گئی سامنے تو پھر جس چیز کو میں نے وجہ بنا کے آپ کے ساتھ بات کی ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں تصویری شکل میں بھی، اور ان علاقوں کی آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں اور ان تینوں نوجوانوں کی جو ہیں وہ آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بیان جو سامنے آیا تھا وہ یہ ہے کہ عوام الناس کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ 3 ملزمان آزاد کشمیر پولیس کو مطلوب ہیں، جو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مل کر آزاد کشمیر بھر میں خصوصاً ضلع باغ میں دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ
कर सकते हैं। ये बात या में है, ये कन्फर्म नहीं है। जैसे मैंने पहले बयान किया कि बाग के लोगों को ज़्यादा चौकन्ना और होशियार रहना पड़ेगा। ये तीनों नौजवान जो हैं वो एक साथ मिलकर खुसूसन ज़िला बाग में दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाक़या कर सकते हैं और अपने कुर्ब व जवार में नज़र रखें, और इनके बारे में अगर कोई जानता हो तो फौरी नज़दीकी पुलिस स्टेशन या इन नंबरात पर हमें बताइए। कंट्रोल रूम बाग का राब्ता नंबर है, सिटी थाना बाग का राब्ता नंबर है, एसपी ऑफिस बाग का राब्ता नंबर है, और व्हाट्सअप एक नंबर दिया गया है। लेकिन इस नौजवान की एक वीडियो 7 मिनट की सुनेंगे तो वो सब बताता है कि एजेंसीज के साथ मिलके आज़ाद कश्मीर की पुलिस जो है वो कैसे काम करती है, ये पुलिस कैसे टाउट बन के काम करती है। मारता कोई और है और खाते किसी और में डाला जाता है, लाशें कहीं और से मिलती हैं, थाने के करीब लाई जाती हैं, और बिलखुसूस जो पुलिस वाले लोग मरते हैं, इसके पीछे भी कोई मंतक है। उस नौजवान की वीडियो आप जरूर देखें। कहते हैं कि जो लोग इतला देंगे उन इतला देने वाले का नाम सीगाए रास में रखा जाएगा। इन खतरनाक और नापाक अज़ाइम रखने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी में आज़ाद कश्मीर पुलिस के साथ तामन करें तर्जमान पुलिस बाग। अच्छा ठीक, ये बाग पुलिस के साथ कहते हैं तामन किया जाए, और ये 3 नौजवान जो हैं इनमें से एक का तल्लक है ही बाग से है, आपको तहसील और गांव भी बता दिया। तो सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर एक ऐसा छोटा सा खिता, उसकी 45 से 50 लाख आबादी, बाकी कोई 35 लाख लोग बसते हैं। वहाँ पे पूरा रियासती ढांचा है, आईजी है, सदर है, वज़ीर आज़म है, हर जगह पे कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, आईजी है, यानी कि एसपी से लेके निचले लेवल तक तमाम स्ट्रक्चर मौजूद है। और एक 50 लाख के खित्ते की आबादी के लिए हमारे पास 1,32,000 जो हैं वो मुलाजमीन हैं। सब चीज़ें होने के बावजूद अपने ही खित्ते के अंदर अपने ही लोगों से दहशतगर्दी का ख़तरा है। क्या ये बात आपका जहन तस्लीम करता है? क्या आप इसको हकीकत मान सकते हैं? क्या आपको इन हालात से जो है वो कोई खौफजदा होने की ज़रूरत है, जहाँ पे 33 सालों के बाद बल्दियाती इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो जाएं, कहीं पे कोई चिमटी भी ना मरे, कोई तशद्दुद का वाक़या सामने ना आए, लोग ईमानदार हों, लोग वफ़ादार हों, लोगों के अंदर मेहमान नवाजी का जज्बा मौजूद हो, तो उस आज़ाद कश्मीर के खित्ता के अंदर अपने ही 3 कश्मीरी नौजवानों से जो कि खुद से मुहिब वतन है, मैं राजा जरनोश को इस वक्त जो उसकी सिचुएशन है मैं उसे नहीं मानता कि वो अपने ही लोगों के ऊपर कोई दहशतगर्दी का हमला करवा सकता है। और कहने का मतलब ये है कि क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसी चीज़ हो सकती है? अगर आपका जहन नहीं मानता और ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर ऐसे क्यों कहा जाता है कि रावलाकोट से बारूद बरामद हो चुका है, असला मिल चुका है, हमारी जो अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं उनकी जानें ख़तरे में आ सकती हैं, हमारी जो बड़ी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो उनकी जान ख़तरे में है, हमारे सियासतदान ख़तरे में हैं और अपने ही अवाम से ख़तरे में है। तो अगर ऐसा कुछ कहा जा रहा है तो यकीनन उसके पीछे पसे पर्दा कुछ और चीज़ें होंगी बासूरत दिगर। जिस आज़ाद कश्मीर के खित्ते के अंदर अवाम आपस में भाईचारे के तौर के ऊपर रहते हों, वहाँ पर रवादारी हो, मेहमान नवाजी हो, लोग एक दूसरे को जानते हों, वहाँ पर 3 ही कश्मीरी नौजवान अपने ही कश्मीर के अंदर कैसे किसी जगह के ऊपर दहशतगर्दी का वाक़या जो है वो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस कहानी से क्या लगता है। बाकी अल्लाह ताला हमारे कश्मीरियों को, हमारे कश्मीर को, हमारे पाकिस्तानियों को, सबको इस तरह की आफतों से जो है वो महफूज रखे। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।